اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم پھر افیزو تم واپس لوٹو من حیث جہاں سے افاز الناس واپس لوٹے لوگ واستغفر اللہ اور تم بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے رحیم رحم فرمانے والے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمْ پس جب تم پورے کر لو مناسککم اپنے حج کے ارکان فاذکروا پس تم یاد کرو اللہ کو کا ذکرکم جیسا کہ یاد کرنا تمہارا آباءکم اپنے باپ دادا کو او اشد یا زیادہ سخت ذکرن یاد کرنا فمن پس جو کوئی فمن پس بعض ناسا لوگوں میں سے میں یقولو بعض کہتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے آتنا دے ہمیں فی دنیا میں وما لہ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ومنہم اور ان میں سے من یقولو بعض کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے ربنا اے رب ہمارے آتینا تو دے ہمیں فی دنیا میں حسنتاً بلائی وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بلائی واقعنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے اولئک وہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے کسبوا جو کمایا انہوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں واذکروا اور تم ذکر کرو اللہ کا فی ایام دنوں میں معدودات چند دنوں میں فمن پس جو کوئی تعجلا جلدی کرے فی یومین 2 دنوں میں فلا اسم پس نہیں کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے ومن تاخر اور جو کوئی دیر کرے گا فلا اسم علیہ پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے لمن اتقی واسطے اس کے جو ڈرا واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور تم جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے ومن الناس اور لوگوں میں سے من بعض وہ شخص ہے نہیں آج ہم حج کے ارکان تک ہی پڑھیں گے تحشرون جمع کیے جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ثم افیزوا من حیث افاض الناس کہ تم واپس لوٹو جہاں سے واپس لوٹے لوگ جو ہم نے اس سے پہلے سبق اپلوڈ کیا تھا اس میں حج کے ارکان حج کے جو ہیں مسائل بتائے گئے تھے لیکن وہ مکمل نہیں بتائے گئے تھے آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ باقی کے مسائل پھر بتائے جائیں گے ثم افیزوا من حیث افاض الناس کہ تم واپس لوٹو یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ سے واپس آ جاؤ جہاں سے لوگ جا کر واپس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی بھی فرمائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں اس جو آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب میں جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے وہ سارے عرب میں ان کا جو ہے نا ایک اقتدار تھا ان کی ایک حیثیت تھی ایک عزت تھی نام و نشان نام تھا ان کا اور اس ممتاز حیثیت تھی ان کی زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے کہ سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے اور یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج یہ بہانہ کر کے مزدلفہ میں ہی قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے اور در حقیقت وجہ اس ہیلے بہانے کی یہ تھی کہ اپنا فخر و غرور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری کی واضح کر دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہاں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں یعنی عرفات میں اور پھر وہیں سے سب کے ساتھ واپس آؤ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے
جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں جہاں لباس، احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعے اس کا سبق دیتا ہے کہ انسان سب برابر ہے، امیر غریب عالم جاہل بڑے چھوٹے سب کو کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا پس جب قضی تم پورے کر لو تم مناسککم اپنے حج کے ارکان، فاذکروا اللہ پس تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر آباءکم جیسا کہ یاد کرنا یا ذکر کرنا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا ابو ہوتا ہے۔ بچپن میں جیسے انسان زیادہ باپ کو پکارتا ہے، تم اب بالغ ہو گئے ہو، جوان ہو گئے ہو، عاقل ہو، یا ابو کی جگہ یا ربو کو اختیار کرو۔ اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے باپ کا محتاج سمجھتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے بھی زیادہ ہے جیسا کہ بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخراً بھی کرتے ہیں جیسے اہل جاہلیت کرتے تھے، تو اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ فخر اور عزت کے لیے بھی ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز زیادہ بہتر نہیں ہے۔ آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ بعض کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ بلائی، نہیں ربنا اے رب ہمارے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من یقول بعض کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے اس جگہ ایک بات قابل غور ہے کہ دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں ایسے آیا ہے کہ وہ دنیا میں آساد حسنۃ نہیں ہے، لفظ صرف یہ آ رہا ہے کہ اے رب ہمارے تو دے ہمیں دنیا میں، ومالا اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کو حصہ۔ یہاں پہ حسنۃ لفظ نہیں آیا کہ وہ دنیا کو مانگنے میں اس قدر جو ہے وہ گم ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں آیا یہ ہمارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا چیز انسان کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں، بلکہ اغراض دنیا کی غرض میں ایسے مست اور سرشار ہو جاتے ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ جاتی ہے کہ اپنی خواہش کو کسی طرح بھی پورا کرنا ہے، خواہ وہ اچھی ہے یا وہ بری ہے، اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج میں اور مقامات مقدسہ میں بھی اپنی دعاؤں میں اپنی دنیا کی غرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مَا لَهُ نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن یقول بعض کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے، آتنا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ بلائی، وقنا اور تو بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی وہ چیز دے، دنیا میں بھی بلائی اور بہتری دے، اور آخرت میں بھی بہتری اور بلائی دے، اور ہمیں عذاب سے بچا۔ کون سے عذاب سے؟ عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو حسنہ لفظ دنیا میں بھی آیا ہے اور آخرت میں بھی آیا ہے۔ یہاں میں ایک چیز کہ حسنہ لفظ تمام ظاہری باطنی انسان کی دنیا میں جو بلائیاں، حسنہ بلائی، یہ حسنہ لفظ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بلائیوں کو شامل ہے۔ مثلا دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی بلائی کیا ہے؟ بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت اور برکت، یہ سب دنیاوی ضروریات کا پورا ہونا ہے۔ عمل صالحہ، اچھا اخلاق ہونا، جو علم سے نفع حاصل کرنا، عزت و وجاہت، عقائد، ہمارے عقائد کی درستگی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادت میں خالص کامل ہونا، اور آخرت کی بلائیوں میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں، حق تعالیٰ کی رضا، اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔
غرض یہ ہے کہ دعا ایسی جامعہ ہے یہ ولی کہ اس میں انسان کی تمام دنیاوی اور دینوی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں راحت میں اور سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کر دی گئی جو صرف آخرت کی ہی دعا مانگنے کو عبادت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط اور خام خیال ہے۔ انسان اپنے وجوب بقا تو عبادت و اطاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ صحت ہوگی تو عبادت سے ہی ہوگی، رزق حلال ہوگا تو محتاجی اور مفلسی سے بچیں گے، اور اگر نہ ہوتا تو دین کا کام بھی اس کے لیے کرنا مشکل ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ سے مانگتے ہیں، اس طرح دنیا کی بھلائی اور عیاش بھی طلب کرنی چاہیے۔ دنیا کی آسائش بھی طلب کرنی چاہیے۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو بزرگی کے خلاف سمجھے وہ مقام انبیاء سے بے خبر اور جاہل ہے۔ صرف دنیاوی خواہشات کو پورا کرنا، دنیاوی حاجات کو ہی زندگی کا مقصد نہ بنا لے، بلکہ اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اولئک کا وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے کاسبو جو کمایا انہوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ اور تم ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا فی ایام دنوں میں معدودات گنتی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں؟ فمن تعجل، یعنی یہ گنتی کے دن ایام تشریق ہیں۔ اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں، ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق یعنی وہ دن جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ وضاحت یہ ہے کہ منع میں یہاں بھی ہے فمن تعجل، پر جو کہ جلدی کرے گا، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے، ومن تأخر اور جو کوئی دیر کرے گا، فلا اثم علیہ پس نہیں کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے، لمن اتقی واسطے اس کے جو ڈرا، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو کہ انکم بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کی گئی، منع میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے؟ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک منع میں قیام اور جمرات پر رمہ کرنا ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے 12ویں کو واپس آ جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والوں کو گناہ گار کہا کرتے تھے۔ اس طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے اور 13ویں تاریخ تک ٹھہرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ 2 فریق تھے ان کے۔ اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن منع میں قیام کر کے واپس آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گناہ گار کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں اور غلطی میں مبتلا ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے، جس پر چاہے عمل کرے۔ ہاں افضل اور بہتر یہ ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہرے۔ فقہا نے فرمایا جو شخص تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے منع سے چلایا اس پر تیسرے دن کی رمہ واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب منع میں آفتاب منع میں ہی غروب ہو گیا پھر تیسرے دن کی کنکریاں کرنے سے پہلے واپس آ جانا جائز نہیں۔ البتہ تیسرے دن کی کنکریوں میں یہ رعایت کی گئی کہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔ منع سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد کہا گیا کہ تیسرے دن واپس آ جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں، دوسرے دن آ جائے تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کھلے اور چھپے اعمال کا حساب لیں گے۔
اب عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقویٰ کی ہدایت دی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط کرو تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد صرف گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ آئے گی۔ بلکہ علماء نے فرمایا ہے کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ ہو اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کو حج مقبول اور گناہ معاف ہیں۔ ایسے شخص کا حج مقبول ہو گیا اور گناہ معاف ہو گئے، اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت اور فرما برداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والا اس کا دھیان رکھے تو معاہدہ کا پورے کرنے کا آئندہ اہتمام جو ہے وہ میسر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حج مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جو گناہوں کو پاک کرنے والا ہو، اور جو آئندہ گناہوں سے جو ہے ہمیں